أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 43-44 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، سورۃ الانفال کے بیشتر اور اکثر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے حالات کو، جنگ بدر کے اتار چڑھاؤ کو بیان فرمایا. جنگ بدر میں جو حالات واقعات رونما ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات اور واقعات کو بتلایا، اور ان حالات اور واقعات کے پس منظر میں مسلمانوں کی بھی نصیحت کی گئی، کفار و مشرکین کی بھی تاکید ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. ان کو بھی تاکید کی کہ دیکھو، جنگ بدر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ حق اسلام کے اندر ہے، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے مقابلے میں کفر و شرک یہ باطل چیز ہے. سامعین کرام، ان دو آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو احسان اور امداد فرمایا اس کا ذکر فرمایا ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں آپ کو کافروں کو کم کر کے دکھلا رہا تھا، یعنی کفار و مشرکین کی تعداد خواب میں کم کر کے دکھلا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا ولو اراکہم کثیرا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں ان کی تعداد کو زیادہ کر کے دکھلاتا لفشلتم، تو اے مسلمانوں تم لوگ اپنی ہمت کو ہار بیٹھتے تھے. ولتنازعتم فی الامر، اور معاملات میں تم لوگ اختلاف کرنے لگتے تھے. ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید تک کو جاننے والا ہے. سامعین کرام، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر، اپنے عریش کے اندر لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر کے اوپر فتح و غلبہ اور نصرت کی دعا فرما رہے تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، اور نیند کے غلبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ کفار و مشرکین کی تعداد کم ہے. یہ ایسا کیوں دکھلایا گیا؟ اس کے پیچھے جو مقصد تھا، اس کی جو وجہ تھی وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اپنے صحابہ کرام کو یہ بتلائیں کہ کفار و مشرکین کی تعداد کم ہے، تو اس سے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے، ان کے حوصلے بڑھیں گے، حوصلے پست نہیں ہوں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے اور یہ بتلائیں گے کہ تعداد بہت زیادہ ہے، تو پھر جنگ کیا جائے یا نہیں کیا جائے، اس کے پیچھے جو مصلحت ہے اس میں لوگ بحث و مباحثہ کرنے لگیں گے، اختلاف پیدا ہونے لگے گا، لوگ اختلاف کرنے لگیں گے. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ کفار و مشرکین کی تعداد جنگ بدر میں کم ہے، اس کے پیچھے دو مقصد تھا. ایک مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ہمت بندھی رہے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تعداد زیادہ دکھلا دیا جائے تو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے. کچھ لوگ کہیں گے نہیں جنگ لڑیں گے، کچھ لوگ کہیں گے ہاں جنگ لڑیں گے، اور اس طرح سے ہمت پست ہو جائے گی. یہ دو مقصد تھا. محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مسلمانوں کو مخاطب فرما رہے ہیں. اصل میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مسلمانوں کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ان لوگوں کو دکھلایا گیا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، مسلمانوں جب تم کفار و مشرکین کے آمنے سامنے آ گئے، جب تم لوگوں کا بالکل سامنا ہو گیا، مد مقابل کھڑے ہو گئے،
تو اللہ نے فرمایا اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، یعنی کفار مشرکین کو تمہارے سامنے بالکل کم دکھلایا گیا، اور آگے فرمایا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کفار و مشرکین کو بھی دکھلایا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، 313 بھی نہیں ہے، کم دکھلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ جو چیز مقدر ہو چکا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے، اور وہ کام ہو کر کے رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، دوسرے کسی کے اختیار میں نہیں۔ تمام کے تمام معاملات کس کے اختیار میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی نظروں میں بھی کفار و مشرکین کم لگے، اور کفار و مشرکین کی نظروں میں بھی مسلمان کم لگے، یہ بالکل لڑائی کے شروع میں، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوا ہے، دونوں ابھی سامنے آئے، لیکن جب صف باندھا گیا تو مسلمانوں کو بھی کفار و مشرکین ڈبل لگ رہے ہیں، یعنی 1000 تو 2000 لگ رہے ہیں، اور کفار و مشرکین کو بھی مسلمان ڈبل لگ رہے ہیں، یعنی ان کو بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں اور ان کو بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ بالکل جب لڑائی شروع ہو گئی ان کو زیادہ کیوں نظر آ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ ان کو زیادہ نظر کیوں آنے لگے؟ ان کو زیادہ اس لیے نظر آنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جنگی مہارت سے ہلو اسکوائر کی شکل میں مسلمانوں کو سفارا کیا تھا، یعنی بالکل اس انداز میں کھڑا کیا تھا کہ سامنے والے کو لگے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا کہ ان کی تعداد زیادہ کیوں؟ تاکہ جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جان نیوچھاور کرنے والے ہیں، ہوتا ہے نا سماج و معاشرے میں بہت سارے لوگ دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے، اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے رب العالمین کو راضی کرنا، کچھ لوگوں کے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز دکھلایا کیوں؟ تاکہ جو سچے پکے مسلمان ہیں وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم ہو جائے، مسلمانوں کی آزمائش ہو جائے، اور جو بھی شامل ہوئے تھے سب کے سب آزمائش میں کھڑے ہوتے رہتے، جو بھی شامل ہوئے تھے 313 مسلمان، وہ سب کے سب بالکل ثابت قدم تھے ایک دم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی تاکہ اپنے انعام کو، اپنے احسان کو، اپنی نصرت کو اور اپنی امداد کو جو مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے، تاکہ وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھتے رہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا